اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نویں ذی الحج کی رات کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مونس کل وحید یا قوت کل ضعیف یا ناصر کل مظلوم یا رادق کل محروم یا منسا کل مستوحش یا صاحبہ کل مسافر یا امادہ کل حاضر۔ اے ہر تنہا کے ساتھی، اے ہر کمزور کی قوت، اے ہر ستم دیدہ کی مدد کرنے والے، اے ہر محروم کے رازق، اے ہر خوف زدہ کے ہمدم، اے ہر مسافر کے ہمراہی، اے ہر حاضر کے سہارے، اے ہر خطا اور گناہ کے بخشنے والے، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے ہر پکارنے والے کے سننے والے، اے دکھیارے لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے والے، اے غمزدوں کے غموں کو مٹانے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے طلبگاروں کے مقصد کی انتہا، اے پریشان لوگوں کی دعا کو قبول کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب جہانوں کے رب، اے یوم جزا کا بدلہ دینے والے، اے عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے، اے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے سننے والوں سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے، طاقتوروں سے زیادہ طاقت والے، میرے وہ گناہ معاف کر دے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں، ہمارے وہ گناہ بخش دے جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ پروردگار اس کورونا سے نجات دے دے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر آفت سے، ہر مشکل سے، تمام محبان اہل بیت کو، تمام مومنین و مومنات کو، تمام اپنے بندوں کو نجات دے مالک حقیقی۔ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو پردوں کو فاش کرتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک دیتے ہیں، ہمارے وہ گناہ بخش دے جو بارشوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو جلد موت کو لے آتے ہیں، ہمارے وہ گناہ بخش دے جو بدبختی کا موجب بنتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہماری دنیا کو تاریک کر دیتے ہیں، ہمارے وہ گناہ بخش دے جو بے پردگی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے ہم پر کسی کا جو بوجھ ہے وہ ہم سے ہٹا دے، ہمارے کاموں میں کشائش، آسانی اور سہولت پیدا کر دے، ہمارے سینے میں اپنا یقین اور ہمارے دل میں اپنی امید کو جگہ دے دے، یہاں تک کہ تیرے غیر سے امید نہ رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے مقام میں ہماری حفاظت کر، ہمیں پناہ دے اور ہمارے ساتھ دن رات ہماری نگہبانی کر، ہمارے آگے سے، پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، بائیں سے، ہمارے اوپر سے اور نیچے سے، ہمارے راستے کو آسان کر دے، ہمارے لیے بہتر آسائش پیدا کر دے، ہمیں تنگی میں ذلیل و خوار نہ کرنا، ہمیں راہ سجا دے، اے بہترین رحمت، اور معاملات میں ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، ہمیں ہر طرح کی خوشی عطا فرما، ہمیں اپنے کنبے میں واپس لے چل، بہتری اور کامیابی کے ساتھ اور دنیا آخرت کی بھلائی کے ساتھ۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم پر اپنا فضل و کرم ہمارے لیے اپنے پاکیزہ رزق میں فراوانی فرما دے، بس ہمیں اپنی فرما برداری میں لگا دے، ہمیں اپنی سزا اور آگ سے پناہ دے، اور جب تو ہمیں وفات دے تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے۔ الہی آمین۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم سے تیری نعمت چھن جائے اور تیری نگہبانی حاصل نہ رہے، پناہ چاہتے ہیں تیری طرف سے سختی اور عذاب کے آنے سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں سخت آزمائشوں سے، بدبختی کے آنے سے اور بری تقدیر سے، دشمنوں کے طعنوں سے اور اس تکلیف سے جو آسمان سے نازل ہو، ہر اس برائی سے جس کا ذکر نازل شدہ کتاب میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں نہ قرار دے برے لوگوں میں اور اہل جہنم میں سے، اور نہ ہی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت سے محروم رکھنا۔ الہی آمین ثم آمین۔ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب کر، ہم کو بہترین حالت میں موت دے، نیکوکاروں میں شامل کر دے، ہمیں انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا،
اس مقام صدق و صفا میں جو تیری زبردست حکومت میں ہے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے، تیری طرف سے بہترین آزمائش میں مدد کرنے پر، اور حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے اسلام کی پیروی اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اے پروردگار، جیسے تو نے ان کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کی، اپنی کتاب انہیں سکھائی، بس ہماری بھی رہنمائی کر اور ہمیں بھی سکھا دے۔ حمد ہے تیرے لیے بہترین آزمائش پر اور اس خاص احسان پر جو تو نے ہم پر کیا، جیسا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا تو اچھی صورت دی، علم سکھایا تو بہترین تعلیم دی، ہماری رہنمائی کی تو کیا خوب رہنمائی کی۔ بس حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے ہمیں پہلے وقت سے آج تک مسلسل نعمتیں دیں۔ تو اے ہمارے سردار، کتنے ہی دکھ تھے جو تو نے دور کر دیے، بے شک میرے آقا، کتنے ہی غم تھے جو تو نے مٹا دیے، بے شک۔ اے میرے مالک، کتنے ہی اندیشے تھے جو تو نے محو کر دیے، اے میرے آقا، کتنی ہی پریشانیاں تھیں جو تو نے ختم کر دی، اور کتنے ہی عیب تھے جو تو نے ڈھانپ لیے۔ بس حمد ہے تیرے لیے ہر ایک حال میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر ایک منزل میں اور ہر ایک مقام پر، اور اس موجودہ حالت میں اور ہر حالت میں۔ اے معبود، آج ہمیں حصہ و نصیب کے لحاظ سے اپنے سب بندوں سے برتر قرار دے۔ اس بھلائی میں جو تو نے تقسیم کی، یا جو تکلیف تو نے دور کی، یا جو برائی تو نے ہٹا لی، یا جو سختی تو نے ٹال دی، یا جو خیر تو نے عطا کی، یا جو رحمت تو نے عام کی، یا جو عافیت تو نے عنایت کی، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانے تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ تو وہ یکتا و بزرگی والا اور عطا کرنے والا ہے کہ جو کسی سائل کو ہکاتا نہیں، کسی امیدوار کو دور نہیں کرتا، اور جس کی عطا کم نہیں ہوتی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مقدار میں، پاکیزگی میں، عطا میں، سخاوت میں۔ عنایت کر ہمیں اپنے خزانوں سے جو ختم نہیں ہوتے، اپنی وسیع رحمت میں سے، بے شک تیری عطا کبھی بند نہیں ہوتی، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار انعام ہم سب کو اس رات میں اس دعا کو سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی ساری دعاؤں کو، ساری حاجات کو پورا کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو، اور جب اس کے دربار میں جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ پروردگار ہم سب کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اللہ کے بہترین بندوں کے جوار میں مقیم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔